حج کا فریضہ ہے، پہلے تو یہ بتائیے گا اس کا فلسفہ کیا ہے، اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نماز کی ایک تاریخ ہے، زکوٰۃ کی ایک تاریخ ہے، تو کیا حج کی بھی کوئی تاریخ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار جن صورتوں میں ہوتا ہے اس کو عبادات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نماز بھی یہی ہے، روزہ بھی یہی ہے، زکوٰۃ بھی یہی ہے۔ ہم اس دنیا میں انسان کی حیثیت سے جب کسی کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، وہ تعلق محبت کا بھی ہو سکتا ہے، نفرت کا بھی ہو سکتا ہے، احترام کا بھی ہو سکتا ہے، عقیدت کا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کسی بھی تعلق کا جب ہم اظہار کرتے ہیں تو اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ ہم اس تعلق کو الفاظ میں بیان کرتے ہیں یا اس کا اظہار الفاظ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کچھ اعمال انجام دیتے ہیں۔ یہ اعمال عام طور پر علامتی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں جب آپ سے ملتا ہوں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ خوش آمدید، خیر مقدم، السلام علیکم، یا اور اس طرح کے کوئی الفاظ بولتا ہوں۔ الفاظ سے اظہار ہے۔ میں آپ سے مصافحہ کرتا ہوں، میں شدت جذبات میں آپ سے معانقہ کرتا ہوں، ٹھیک، میں کچھ اور اس طرح کے اعمال کرتا ہوں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میں آپ کو یاد کر رہا تھا، میرا آپ سے ایک تعلق رہا ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہاں، جس طرح بالکل کہ صحیح، کسی بڑے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ۔ یہ در حقیقت وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ان جذبات کی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ سمبولک ایکسپریشن ہے، علامتی اظہار ہے۔ اس میں آپ اپنے عمل سے ایک تمثیل پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص ایک کردار ادا کرتا ہے تو آپ اپنے اس کردار کو ایک علامت کی صورت دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مصافحہ، یہ معانقہ، یہ تعظیم کے لیے سر جھکانا، یہ کھڑے ہو جانا، یہ سارے در حقیقت کیا ہے؟ یعنی جب آپ کھڑے محبت ہوتے کا ہیں، اظہار ہے۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں کسی کی رسپیکٹ میں، کسی کے احترام میں، تو یہ در حقیقت ایک عمل ہے جو دوسرے تک آپ کے جذبات کو کمیونیکیٹ کرنے یا ان کے ابلاغ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عبادات تمام یہی جتنی بھی ہیں۔ اس وقت چونکہ ہم حج پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو حج کیا ہے؟ حج در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا حمیت اور حمایت کا تعلق ہے، یعنی ہم اپنے رب کی عزت کے لیے، اپنے رب کی غیرت میں، اپنے رب کے حکم پر اور اپنے رب کی حمیت کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تعلقات کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، کبھی وہ تعلق اطاعت کا ہوتا ہے، کبھی وہ تعلق پرستش کا ہوتا ہے۔ یہ جو تعلق ہے یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کشمکش برپا ہے، اس کشمکش میں ایک طرف شیطان ہے اور دوسری طرف رحمان ہے۔ قرآن مجید نے یہ تاریخ بیان کی ہے کہ جب اس دنیا کی ابتدا ہوئی تو پہلے دن ہی سے ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو مقابلے میں کھڑا کر لیا۔ اب گویا ہماری پوری زندگی کیا ہے؟ ہمیں ابلیس کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ اس کے داعیات ہمارے اندر بھی موجود ہیں، اور پھر وہ مختلف شخصیات کی صورت میں جنوں اور انسانوں کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں اور خدا کے مقابلے میں یا رحمان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو رحمان اور شیطان کی یہ کشمکش، یعنی وہ جس کو بیان کیا نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو اس میں چراغ مصطفی اور شرار بولہبی جس طرح علامتیں ہیں حق و باطل کی، بالکل یہی معاملہ یہاں ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ ہے، اس کائنات کا پروردگار ہے، اس کی اسکیم ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، یہ وجود امتحان کے لیے بخشا گیا ہے، ایک دنیا میں بھیج دیا ہے، یہ ایک عارضی دنیا ہے۔ اس کے مقابل میں ابلیس، شیطان اور اس کی ذریت کھڑی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں اس کو گمراہ کرنا ہے۔ آپ اگر شیطان کے چیلنج کا مطالعہ کریں قرآن مجید میں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہر راستے سے آؤں گا، میں عبادات میں گمراہی پیدا کروں گا، میں خدا کے تعلق کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا، میں اس کی توحید کی راہ ماروں گا۔ یہ چیلنج کرتا ہے، بائیں سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے، ہر طرف سے آئے گا، وہ یہ گویا اس کا حملہ ہے۔ حملہ ہے۔ تو یہ ایسے آپ سمجھیں کہ جیسے ایک دشمن نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ قرآن مجید یہی تعبیر بھی اختیار کرتا ہے کہ شیطان کیا ہے؟ عدو مبین، یعنی کھلا دشمن ہے، مقابلے میں آ گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر وقت ہمیں متنبہ رہنا چاہیے کہ ہم شیطان کے دام میں نہ آ جائیں۔ وہ آئے گا، ہزار راستوں سے آئے گا، فلسفے بنائے گا، وہ مختلف نوعیت کے عزم تراشے گا،
وہ مختلف راستے اختیار کر کے ہم کو توحید کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، وہ توہمات کی ایک دنیا پیدا کرے گا، وہ ہمیں اس کا اسیر کر لے گا، وہ ہماری خواہشات کو اس درجے پر پہنچا دے گا کہ ہم جبلتوں کے غلام ہو کر رہ جائیں۔ یہ سارے طریقے وہ اختیار کرے گا، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ کرتے ہوئے ٹھیک اس راستے پر رہنا ہے جو رحمان نے ہمارے لیے متعین کیا، یعنی ہم رحمان کی فوج کے سپاہی بن کر یہ زندگی بسر کریں گے۔ یہ جو حقیقت ہے، یعنی یہ کشمکش ہے، اس میں آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے دو فوجیں ہیں جو میدان جہاد میں اتری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف ہم ہیں، دوسری طرف ابلیس اور اس کی ذریت ہے۔ یہ جنگ ہماری پوری زندگی میں جاری ہے، یہ دن میں جاری ہے، یہ رات میں جاری ہے، یہ دفتروں میں جاری ہے، یہ منڈیوں میں جاری ہے، یہ سیاست میں جاری ہے، یہ معیشت میں جاری ہے، یہ گھروں میں جاری ہے، ہر جگہ یہ جنگ ہو رہی ہے۔ یعنی ایک طرف رحمان یہ کہتا ہے کہ پورا تول کر دو، وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسی میں تمہارا فائدہ ہے، کم تول دو، ملاوٹ کر دو، کسی کا مال کھا لو، کوئی چیز چھین سکتے ہو تو چھین لو، کسی کی عزت پر غلاظت پھینک سکتے ہو تو پھینک دو۔ یعنی یہ سارے جتنے کام بھی برائی کے کام ہیں، جن کو قرآن مجید نے ایک آیت میں سمیٹ دیا ہے کہ یا وہ فواحش کی ترغیب دے گا، یا حق تلفی کی ترغیب دے گا، اور یا انسانوں کو یہ بتائے گا کہ دوسروں کی جان مال آبرو کے خلاف اقدام کرو، ٹھیک ہے، یہ دعوت لے کے وہ مقابلے میں کھڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو جنگ ہم کر رہے ہیں، حج در حقیقت اس جنگ کی تمثیل ہے، اور اس کا منتہائی کمال کیا ہے؟ جنگ میں آخری چیز کیا ہو سکتی ہے کہ میں اپنے آپ کو قربان کر دوں، یعنی میں کسی بڑے مقصد کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے تو دے دوں، تو گویا قربانی جو ہے وہ اس کے لیے ایک علامتی اظہار بن گئی ہے ٹھیک کہ میں اللہ کی راہ میں اس جنگ میں، شیطان کے خلاف اس جنگ میں اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں گا۔ تو یہ کہ مجھے شیطان کے خلاف جنگ کرنی ہے، میں اپنے آپ کو خدا کی نظر کر رہا ہوں، میں اس جنگ کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اور میں اس میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو کچھ علامتوں کی صورت میں حج کے مناسک بنا دیا گیا ہے۔